آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان شریک ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احد خان چیمہ، عطاءاللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ بھی شریک ہیں۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر داخلہ بھی موجود ہیں۔ وفاقی وزراء میں عطاءاللہ تارڑ، احد چیمہ اور وزیر اعظم کے مشیر بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان بھی شریک ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزراء بھی اس میں موجود ہیں۔ گزشتہ روز افسوسناک واقعات پیش آئے تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ اس متعلق امن و امان سے متعلق اس وقت اجلاس جاری ہے جس میں مختلف فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان شریک ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احد خان چیمہ اور دیگر وزراء بھی موجود ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق یہ اجلاس ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج کوئٹہ پہنچے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 روز میں دہشت گردی کے کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور گزشتہ روز ٹی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اس میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ 42 پولیس کے اہلکاروں سمیت جوان شہید ہوئے۔ وزیر اعظم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ بلوچستان فیڈرل منسٹرز، جنرل آفیسرز، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ بلوچستان میں جمع ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس حوالے سے افواج پاکستان کے کڑیل جوانوں، افسروں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا لا انفورسنگ ایجنسیز نے اور عام نہتے شہریوں نے۔ الحمدللہ پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے، اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہیں، اور دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ یہ قربانیاں جلد سے جلد اپنا رنگ لائیں گی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں کے پی میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ ہمارے جو مخالفین جو ہیں، یہ دہشت گرد، یہ فتنہ الخوارج، ان کا جو مذموم عزائم وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی
عزت عطا فرمائی ہے عالمی افق کے اوپر، چاہے وہ ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ پچھلے سال مئی کی جنگ ہے 4 روزہ مارک حق، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم اپنی کمال مہربانی سے جو عزت دی ہے، وہ نہ صرف دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ تو آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی اپنی جو گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام وسائل برے کار لا کر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ شہداء جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ان کی قربانی جو ہے انشاءاللہ وہ جلد ضرور رنگ لائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ کوئٹہ میں وزیراعظم اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ موجود ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی موجود تھے، اور اس موقع پر ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ملک و ملت کی بقا کے لیے دی جانے والی عظیم قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے اس موقع پر ایسا کہا گیا۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ آخری فسادی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کوئٹہ میں ایسا کہا گیا۔ مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ گزشتہ چند روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مزید کہتے ہیں ان واقعات کے نتیجہ میں پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی، ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور مزید کہا کہ دہشت گردوں کو ختم کریں گے، دہشت گرد عناصر کا کلا کما کریں گے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ آج کوئٹہ پہنچے ہیں، اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر بلوچستان اور اسی طرح سے وفاقی کابینہ کے اراکین بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے جس میں امن و امان سے متعلق مختلف فیصلے کیے گئے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید بہتر، مزید مؤثر، مزید تیز بنانے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ اور اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں دہشت گردانہ کارروائیوں سے متعلق تفصیلاً بتایا گیا تھا، اور خاص طور پر کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان میں موجود طالبان رجیم سہولت کاری فراہم کر رہی ہے، بھارت اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 42 جوانوں کو شہید کیا گیا جس میں پولیس اہلکاروں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اب وزیر اعظم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ مزید کہا کہ ہمسایہ ملک ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار اور دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے، اینکر پرسن عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، آج وزیر اعظم اپنی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے جہاں صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، فیلڈ مارشل بھی اس میں موجود تھے اور اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک دہشت گردوں کو ختم نہیں کر دیا جاتا تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟
جی آج پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے. ظاہر کل سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہونا چاہیے، ایک تو سولیڈیرٹی کا اظہار ہو، اور دوسرا یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہا ہے اور ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. سو آج وزیر اعظم کا اور فیلڈ مارشل کا اور کیبنٹ ممبران کا جانا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ایک دن کے کسی تقریر یا میٹنگ کی حد تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے جس میں خود جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بات کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو دشمن ہے وہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا اس میں کیا کچھ کر رہا ہے، اور ایک نیکسس بنایا گیا ہے جس میں کالعدم دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر آپ انارکی پھیلائیں یا پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کوئی ایک دن کا کوئی ایک مہینے کا کام نہیں ہے، ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اب اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے پاس متبادل اسٹریٹجی کیا ہے، ہم نیریٹو کے محاذ کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم جہاں پہ کائنیٹک آپریشنز کرنے ہیں وہاں پہ تو ظاہر آلریڈی جو فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اس میں فردر ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. پھر وہاں پہ جو عوام ہے ان کو قائل کرنا، ان کو بتایا جانا کہ دشمن ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس سے زیادہ جس گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وسائل کو لے کر، پسماندگی کو لے کر، اس چیز کے اوپر بھی وہاں پر کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. لوگوں کو اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھیں گے تو وہ پھر اپنے کسی اور کی منہ سے کہی ہوئی بات کو اپنے کان سے سن کر اس کا یقین نہیں کریں گے. سو یہ ایک ملٹائی فرنٹ آپ کو اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہے، اور پھر آپ کے بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں جنہوں نے کام آلریڈی کیا ہے، ان سے انپٹ لیں. پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بٹھا کے میرے خیال سے ہمیں ایک بڑا مؤثر قسم کا، جس سے آپ کو یاد ہو ہم نے ایک اس وقت ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا دہشت گردی کے خلاف. تو وہ ایک بڑا اظہار تھا پاکستان کے اس سلسلے کا کہ دیکھیے پاکستان کا نیشنل ریزالو ہے، ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں سرخرو ہوئے. عمر صاحب ہم اس میں سرخرو ہو رہے ہیں، لیکن ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تب کہیں سے یہ بھی آوازیں آتی ہیں، اور حکومتی حلقوں سے آتی ہیں یا پھر کسی اور حلقے سے آواز آتی ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. تو یہ بھی ایک بڑا سوال رہتا ہے. جی دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے نا، دیکھیں اگر آپ اتنے بڑے دہشت گردی کے جو ملک گیر معاملہ تھا اس سے آپ نکل آئے، اور اس میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے سویلینز ہیں، ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے اس میں جوان تھے، افسران تھے، ان کی شہادتیں ہوئیں، ہم نے بلینز آف ڈالرز کا لاس اٹھایا، نقصان اٹھایا، تو ہم اس میں کامیاب ہوئے. تو اسی طرح سے اسی ایک پیٹرن کے اوپر آپ کو یہاں پر بھی آنا ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو اس چیز کو لے کر چلنا ہے، جس کے بعد ظاہر نتائج آئیں گے. اور اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی پلان یا اسٹریٹجی نہیں ہوگا. یقینی طور پہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اینکر پرسن عمر دراز گوندل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.